ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُزْلِفَتْ، اور قریب لائی جائے گی، وَأُزْلِفَتْ قریب لائی جائے گی، لیکن اس کا مکمل جو ترجمہ ہے وہ ہے سجا سنوار کر، سجا سنوار کر قریب لائی جائے گی، سامنے لائی جائے گی، الجنت جنت، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، غیر بعید، اور وہ بالکل دور نہیں ہوگی، غیر بعید اور وہ بالکل دور نہیں ہوگی۔ ھذا یہ ہے، ما جس کا، توعدون تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ھذا ما توعدون یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، لکل ہر اس شخص کے لیے، اواب جو اللہ کے سامنے جھکنے والا ہے، حفیظ حفاظت کرنے والا ہے، حفیظ حفاظت کرنے والا ہے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والا، اللہ کی امانتوں کی حفاظت کرنے والا۔ جو شخص اللہ کے حدود، اللہ کی امانتوں کی حفاظت کرنے والا تھا، تو آج اسے کہا جائے گا، لو تمہارے لیے اللہ کی جنت سجا سنوار کر بالکل پاس لے آئے ہیں، قریب کر دی گئی ہے۔ من خشیہ جو ڈرتا رہا، الرحمن رحمان سے، بالغیب بن دیکھے، من خشی الرحمن بالغیب جو رحمان اللہ تعالی سے بن دیکھے ڈرتا رہا، وجاء اور لایا، بقلب منیب قلب منیب، قلب دل، منیب ہما وقت اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، منیب انابت سے ہے، انیبو ہم نے پڑھا تھا، انیبو الی ربکم اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تو منیب وہ دل جو ہما وقت اللہ کی طرف متوجہ، قلب منیب اللہ کی طرف متوجہ، اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والا دن، یعنی اسے کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، خوشی آئے، راحت آئے، وہ دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ وجاء بقلب منیب اور وہ آیا قلب منیب لے کر، تو اسے کہا، ایسے لوگوں سے کہا جائے گا جو اواب ہو، حفیظ ہو، بن دیکھے اللہ سے ڈرنے والا، اور قلب منیب لے کر آیا، تو ان سے کہا جائے گا، ادخلوہا جاؤ اس جنت میں داخل ہو جاؤ، بسلام سلامتی کے ساتھ، جاؤ اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، ذالک یہ، یوم دن ہے، الخلود ہمیشگی کا، یعنی اب تم نے ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہنا ہے۔ لہم ان کے لیے، ما جو، یشاؤون وہ چاہیں گے، ان جنتیوں کے لیے اس جنت میں وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، ولدینا اور ہماری طرف سے، مزید اور بھی بہت کچھ ہوگا، ولدینا مزید اور ہماری طرف سے اور بھی بہت کچھ ہوگا۔ جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ تین طرح کی ہیں، جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ تین طرح کی ہیں۔ ایک تو اللہ رب العزت نے انسانی نفس کی تسکین کے لیے خود ہی وہاں رکھی ہوں گی، انتظام ہوگا
کہ انسانی تسکین جن چیزوں سے انسان کو جس چیز سے تسکین حاصل ہوتی ہے، سکون حاصل ہوتا ہے، وہ میسر ہوں گی۔ جنت کی دوسری نعمتیں وہ ہیں جو لوگ چاہیں گے، ڈیمانڈ ہوگی اپنی اپنی طلب ہوگی، ہر کوئی اپنے اپنے ذوق، اپنے اپنے مزاج، اپنے اپنے ٹیسٹ کے مطابق اللہ رب العزت سے سوال کرے گا، یا وہاں جو بھی لوگ اس پر مقرر ہوں گے ان سے ڈیمانڈ کرے گا۔ چنانچہ ہم نے بارہا پڑھا ہے وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، جو مانگیں گے، جو ڈیمانڈ کریں گے وہ ان کو ملے گا۔ یہ جنت کی نعمتوں کی دوسری قسم ہے۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی، آپ یوں سمجھ لینا ہم کہیں گیسٹ کے طور پہ جاتے ہیں، ہمارے لیے ایک روم ہے، وہاں پر بڑا شاندار قسم کا بیڈ بھی لگا ہوا ہے، پانی بھی موجود ہے، گرمی کے حساب سے اے سی بھی موجود ہے، یا سردی کے حساب سے گرمی کا گرمائش کا انتظام بھی ہے، اور وہاں پر جو ابتدائی طور پر جو ضرورت ہے وہ سب کچھ موجود ہے، ٹیبل بھی پڑی ہوئی ہے، اور کھانے پینے کے لیے کچھ نہ کچھ سامان بھی موجود ہے۔ پھر آدمی سوچتا ہے یار دل کر رہا ہے آج یہ چیز منگواؤں، میں ڈیمانڈ کروں، چلیں جی، وہ ڈیمانڈ کرتا ہے بھئی میرے لیے یہ لے آؤ، یہ لے آؤ، یہ لے آؤ۔ یہ دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم جس کا ذکر اللہ نے یہاں بھی فرمایا ہے اور ہم نے 22ویں پارے میں بھی پڑھا ہے، بلکہ 21ویں پارے میں وہاں بھی پڑھا ہے، وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ۔ اس کے علاوہ کچھ ایسا ہے جس کا انسان کو ابھی نہیں پتا، جس کا انسان کو ابھی نہیں پتا۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، یہ 21ویں پارے کے الفاظ تھے۔ انسانی نفس نہیں جانتا کہ ہم نے اس کی تسکین کے لیے کیا کچھ چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے ویسے تو، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی کے وہم و گمان میں گزرا۔ تو جنت کی نعمتیں 3 طرح کی ہیں، ابتدائی انسانی تسکین کے لیے جو جو ضرورت ہے وہ، پھر جو انسان ڈیمانڈ کرے گا، مانگے گا، چاہے گا، اور پھر تیسری وہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور یہ الفاظ میرے یا آپ کے نہیں ہیں، یہ اللہ کے الفاظ ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ انسانی سوچ وہاں تک پہنچی نہیں ہے، انسانی سوچ وہاں تک پہنچی ہی نہیں ہے۔ ما لا عین رأت، نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ کوئی انسان اس کے بارے میں سوچ بھی سکا، کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، اس سے بھی اوپر۔ تو اب وہ میرا خیال ہے کہ اصل جنت کی نعمتیں وہ ہوں گی، اصل جنت کی نعمتیں وہ ہوں گی، کیونکہ باقی تو اللہ نے بیان کر دی، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، میں نے یہ کچھ رکھا ہے، یہ رکھا ہے، یہ رکھا، جو بیان کیا وہی بہت ہے، وہی بہت ہے۔ کہ جو بیان نہیں کیا، سرپرائز رکھا ہے، سرپرائز رکھا ہے، وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، بہت کچھ ہے، تم آؤ بس، اور وہ کچھ ہے تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا، وہ انسانی سوچ سے اوپر کی چیز ہے۔ تو وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، تو اے ایمان والو تمہارے لیے ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے۔ وَكَمْ، اور کتنی ہی، اہلکنا، ہم نے ہلاک کر دی، قبلہم، ان سے پہلے، یعنی یہ جو مکہ والے ہیں ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی ہلاک کر دی، من قرن، قومیں، کتنی ہی قومیں ہم نے ہلاک کر دی، ہم، جو اشد، کہیں زیادہ تھیں، منہم، ان سے، بطشن، طاقت میں، ان سے کہیں زیادہ طاقتور قومیں تھیں، ہم نے ہلاک کر ڈالی۔ فنقبوا فی البلاد، اور ان کا یہ حال تھا کہ وہ شہروں میں جا گھسے تھے۔ نقبو، نقب سے ہے،
نقب کا مطلب ہوتا ہے گھسنا، داخل ہونا. فنقبوا فی البلاد، تو وہ شہروں میں جا گھسے، یعنی انہوں نے شہروں کے شہر فتح کر ڈالے تھے. فوجیں لیں اور فوجوں کے ذریعے شہروں کے شہر فتح کر لیے. لیکن انہوں نے ہمارے نبی کی بات نہیں مانی، تو ہم نے ہلاک کر دیا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. حل من محیص، ان کو بچاؤ کی کوئی شکل نہ ملی، پھر بچاؤ کا کوئی راستہ ان کو پھر نہیں ملا. ان بے شک فی ذالک، اس قرآن میں، لذکرا، یقیناً نصیحت ہے. یہ قرآن ان فی ذالک لذکرا، اس میں یقیناً نصیحت ہے. لمن، اس شخص کے لیے، کانا ہو، لہو، جس کا، قلب، دل، جس کا دل ہو، جس کا دل ہو، او یا القا، وہ ڈالے، السمع، کان، وہوا، اور وہ، شہید، پوری طرح حاضر ہو. او القا السمع وہو شہید، یا وہ پوری طرح متوجہ ہو کر بات کو سنے. اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کی، یعنی اس قرآن سے کن لوگوں کو نصیحت حاصل ہوگی، دو لوگوں کا تذکرہ کیا. اب یہ توجہ کے ساتھ سننے والی بات ہے. ایک تو آپ نے فرمایا جس کا دل ہو. دل ہونے کا مطلب یہ ہے، کچھ لوگ قلب سلیم کے مالک ہوتے ہیں، ان کا دل اپنی فطری حالت پہ ہوتا ہے. جو ہی وہ قرآن سنتے ہیں نا، قرآن سنتے ہیں تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو ہی وہ قرآن سنتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز تو پہلے سے میرے دل میں موجود ہے، یہ بات تو پہلے سے میرے دل میں موجود ہے، ہاں لفظوں کی صورت میں میرے سامنے اب آئی ہے. یعنی وہ پہلے سے ہی اس قدر سلیم الفطرت اور قلب سلیم کے مالک ہوتے ہیں کہ قرآن کی بات سنتے ہی وہ کہتے ہیں ہاں یہ تو سراسر حق ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، سنتے ہی کہا کبھی اب اللہ کے نبی مان لیا. جو آیت سنی کا بالکل صحیح ہے. اور پھر ایک موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا تھا، اللہ کے نبی میں تو بہت عرصے سے انتظار کر رہا تھا. کچھ خواب دیکھے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، اور بہت سارے صحابہ کرام، ازواج، صحابیات بہت ساری ایسی. تو ایک طبقہ وہ ہوتا ہے، وہ اس قدر سلیم الفطرت ہوتا ہے، قلب سلیم کا مالک ہوتا ہے کہ سنتے ہی وہ کہتا ہے یہ سراسر حق ہے. لیکن ہر بندہ ایسا نہیں ہوتا. دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے طبقہ بیان کیا وہ ہے او القى السمع وهو شہید. توجہ کے ساتھ اس قرآن پہ غور کرے، فکر کرے. جب وہ غور کرے گا، اس کو سوچے گا، اس پر فکر کرے گا، اس کی گہرائی میں جائے گا، وہ کہے گا ہاں واقعتاً یہ سراسر نصیحت ہے. یہ دو افراد، ان کے علاوہ تیسرا کوئی شخص نہیں ہے جس کے لیے قرآن ہدایت بن سکے اور جس کے لیے نصیحت بن سکے. اگر قلب سلیم بھی نہیں ہے اور دھیان سے سنتا بھی نہیں ہے، دھیان بھی نہیں دیتا اس پر، تو پھر یہ قرآن اس پہ اثر نہیں کرے گا اس کی خامی کی وجہ سے. ان فی ذلک لذکرا، یقیناً اس میں نصیحت ہے. لمن، اس شخص کے لیے، کان لہ قلب، جس کے پاس دل ہو، او القى السمع، یا پھر، اور اگر دل نہیں ہے یعنی قلب سلیم نہیں ہے، قلب منیب نہیں ہے، تو او القى السمع وهو شہید، اور یا پھر وہ پوری طرح متوجہ ہو کر بات کو سنے. وَلَقَدْ، اور یقیناً، خلقنا، ہم نے پیدا کیا، السماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمینوں کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے. آسمانوں و زمینوں کو پیدا کیا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، فی 6 ایام، 6 دنوں میں. وما مسنا، اور ہمیں چھو کر بھی نہیں گزری، من لغوب، تھکاوٹ، اور تھکاوٹ ہمیں چھو کر بھی نہیں گزری. فاصبر، آپ صبر کیجئے، علی ما، اس پر جو، یقولون، یہ لوگ کہہ رہے ہیں. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں آپ اللہ کا پیغام سنا کر صبر کیجئے. وسبح، اور پاکی بیان کیجئے، بحمد ربک، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، قبل طلوع الشمس،
سورج طلوع ہونے سے پہلے، وقبل الغروب اور سورج غروب ہونے سے پہلے، ومن اللیل اور رات کے اوقات میں، فسبحوا اللہ کی پاکی بیان کریں، وادبار السجود اور سجدوں کے بعد، سجدوں سے مراد نمازوں کے بعد اللہ کی پاکی بیان کریں۔ ابھی یہ 5 وقتہ نمازوں کا حکم نہیں ہے، وہ بہت بعد میں آیا، یہ شروع کی صورتوں میں سے صورت ہے یہ، یعنی 4-5 سال ہوئے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو ابھی، اور اس وقت یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ ابھی فرض نماز وہ تو سن 10 ہجری میں جا کر 10 نبوی میں جا کر ہوئی ہے، آپ کی نبوت کے 10 سال کے بعد، لیکن اس سے پہلے بھی 2 چیزیں تھیں، اس سے پہلے بھی 2 چیزیں تھیں۔ ایک، مسلمانوں کو بار بار اللہ کے ذکر کی تلقین کی گئی، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر مختلف الفاظ سکھاتے رہتے تھے صحابہ کرام کو، یہ دعا پڑھو، صبح و شام پڑھو، دن رات پڑھو، نمازوں کے بعد پڑھو، یہ سکھاتے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ نفلی نماز تھی، نفلی نماز وہ تھی، جیسے دوسری وحی نازل ہوئی سورۃ المزمل، تو یہ دوسری وحی ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملے چند دن ہوئے، 1 مہینہ ہوا ہے، تو وحی نازل ہوئی، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ کے لیٹنے والے اٹھیے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، رات کو نماز پڑھیے، رات کو نماز پڑھیے، آدھی رات پڑھیے، 2/3 پڑھیے، 1/3 پڑھیے، نماز پڑھیں۔ پھر آگے یہ بھی آتا ہے، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، اللہ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ بھی پڑھ رہے ہیں اور ایمان والے جو ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ راتوں کو کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر یہ ہوا کہ بس تھوڑا سا آپ ذرا جو آپ کی مقدار ہے اس کو تھوڑا سا کم کر لیجیے، جتنا آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ان لک فی النہار سبحا طویلا، اس لیے کہ دن کی مشغولیات بھی بہت زیادہ ہیں، دن کی مشغولیات وہ بھی بہت زیادہ ہیں، تو نماز اس وقت بھی تھی۔ اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے صبح کے اوقات میں، شام کے اوقات میں، رات کے اوقات میں ذکر کرو اللہ کا، نماز پڑھو۔ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، سجدوں کے بعد اللہ کا ذکر کرو، یعنی نمازوں کے بعد۔ جی اس وقت 2 رکعت ہوتی تھی، 2 رکعت، اور تہجد کی نماز فرض تھی ابتدا میں، جب تک 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تہجد کی نماز وہ فرض تھی۔ وَاسْتَمِعْ، اور غور سے سنیے، یوما، جس دن، ینادی، پکارے گا، المنادی، ایک پکارنے والا، جس دن ایک پکارنے والا پکارے گا، من مکان قریب، بہت قریب کی جگہ سے۔ ہر شخص کو یہ لگے گا کہ یہ جو آواز آ رہی ہے نا، یہ میرے بالکل قریب سے آ رہی ہے، جیسے شاید میرے باہر سے آواز آ رہی ہے۔ یوما، اس دن، یسمعون، لوگ سنیں گے، الصیحہ، ایک چنگھاڑ، بالحق، اور یہ بالکل بات سچ ہے، ہاں یہ بات سچ ہے کہ اس دن لوگ حقیقت میں ایک چنگھاڑ سنیں گے۔ ذالک، یہ یوم الخروج، یہ نکلنے کا دن ہوگا، یہ نکلنے کا دن ہوگا۔ انا، بے شک ہم، نحن نحیی، ہاں ہم زندہ کرتے ہیں، ونمیت، ہم موت دیتے ہیں، وإلینا المصیر، اور لوٹ کر ہماری ہی طرف آنا ہے۔ یوم، اس دن، تشقق، پھٹے گی، الارض، زمین، عنہم، ان لوگوں کے اوپر سے، اس دن لوگوں کے اوپر سے زمین شق ہوگی، سراعا، اور لوگ جلدی جلدی نکلیں گے، نکلیں گے۔ ذالک حشر، یہ لوگوں کو جمع کرنا، علینا، ہم پر، یسیر، بڑا آسان ہے، ہمارے لیے یہ حشر اور لوگوں کو جمع کرنا یہ بہت آسان ہے۔ نحن اعلم، ہم جانتے ہیں، بما یقولون، کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں،
ہاں جب آپ اس طرح کی آیات سناتے ہیں تو پھر آگے سے یہ مذاق اڑاتے ہیں، فضول قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو نحن اعلم، ہم جانتے ہیں، بما یقولون، جو کچھ یہ کہتے ہیں. وما انت، نہیں ہیں آپ، علیہم، ان پر، بجبار، سختی کرنے والے، آپ نے زبردستی نہیں کرنی ان پر. فذکر، آپ نصیحت کرتے رہیے، بالقرآن، اس قرآن کے ذریعے، آپ نصیحت کرتے رہیے اس قرآن کے ذریعے، اور فائدہ اٹھائے گا من یخاف وعید، جو قیامت کی وعید سے ڈرتا ہے، جو آخرت کی وعید سے ڈرتا ہے، فائدہ وہی اٹھائے گا. آپ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو سمجھاتے رہیں، نصیحت کرتے رہیں. بس یہاں